بات معمولی تھی لیکن بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی۔ بلال شاہ کے مکان کے ساتھ ہی رحیم بخش کی حویلی تھی۔ مکانوں کے درمیان ایک تھوڑی سی تکون نما جگہ خالی رہ گئی تھی۔ یہی کوئی 1 مرلہ رقبہ ہوگا۔ رحیم بخش اور بلال شاہ دونوں کو اس جگہ کی ملکیت کا دعویٰ تھا، لیکن چونکہ دونوں ہمسایوں میں اچھے تعلقات تھے اس لیے کافی عرصے سے یہ معاملہ دبا چلا آ رہا تھا۔ رحیم بخش گاؤں کا ایک کھاتا پیتا ذمہ دار تھا۔ بلال شاہ چونکہ تھانہ کچہری کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا تھا اس لیے اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ رحیم بخش کی بیوی کا ذہنی توازن خراب تھا۔ پہلے بھی وہ کچھ کھوئی کھوئی رہتی تھی لیکن کچھ عرصے سے وہ بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی۔ وہ عموماً رامپورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتی رہتی، کبھی ہوا میں ہاتھ نچا نچا کر باتیں کرتی اور کبھی بچوں کو ڈرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی۔ جو بات اس کے ذہن میں ایک بار سما جاتی پھر مشکل ہی سے نکلتی تھی۔ آج کل اس نے نیا شغل اختیار کر رکھا تھا۔ روزانہ شام کے وقت مٹی کا ایک دیا لے کر گھر سے نکلتی اور اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ جاتی جو دونوں مکانوں کے درمیان واقع تھی۔ دیہاتی لوگ اس قسم کی باتوں کا اثر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس جگہ پر کسی بزرگ کا سایہ ہے اور اللہ رکھی کو اس جگہ دیا جلانے کی بشارت ہوئی ہے۔ بلال شاہ کو یہ بات سیدھی کلیجے میں لگتی تھی۔ وہ بڑی دیر سے اس جگہ کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ ابھی تو صرف چند لوگ یہ بات کہہ رہے تھے لیکن بلال شاہ جانتا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کچھ دیر بعد لوگ اس جگہ کو باقاعدہ خانقاہ بنا لیں گے۔ اس نے اس مسئلہ پر کھل کر رحیم بخش سے بات کی۔ گفتگو کے دوران ان میں تلخ کلامی ہو گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ رحیم بخش کے بڑے لڑکے نے بلال شاہ کو گالی دی اور اس نے جواب میں ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ ساری باتیں مجھے اپنے ایک سپاہی سے معلوم ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ ابھی چند لمحے پہلے میاں کریم بخش کی بیٹھک میں جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی بات ہمارے منہ میں ہی تھی کہ بلال شاہ طوفان کی طرح تھانے میں داخل ہوا۔ وہ پاؤں پٹک پٹک کر رکھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اکیلا بلال شاہ نہیں 10-15 آدمی تھانے میں داخل ہو رہے ہوں۔ اس کے گلے کا پھاٹک کھلا تھا اور وہ اونچی آواز میں رحیم بخش کو کوس رہا تھا۔ خان صاحب، وہ آتے ہی دہاڑا، یا تو آپ رحیم کو سمجھا لیں یا پھر خون خرابے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا بات ہے، پھر کسی سے لڑ کے آئے ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ لڑائی تو اب ہوگی میری سرکار، وہ کرسی پر پھیلتے ہوئے بولا۔ رحیم کو پتا ہے نکڑ والی جگہ اسے نہیں مل سکتی، وہ میری جگہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب وہ میری جگہ کو خانقاہ بنانا چاہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بہت صبر کیا، اب میں اور صبر نہیں کروں گا۔ میں نے اسے سمجھایا بجھایا اور ایک سپاہی کے ہاتھ رحیم کو بلوا بھیجا۔ اس کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے۔ وہ بلال شاہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ رکھی سائیں لوگ ہے اور وہ جو بھی کرتے ہیں ہم ٹوکتے نہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے دیا جلانا شروع کیا ہے، ہم اسے زبردستی نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف بلال شاہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ جب اس نے رحیم کی بیوی کو 2-3 بار سیدھا سیدھا پاگل کہا تو رحیم طیش میں آ گیا۔ دونوں اٹھ کر دستوں گریباں ہو گئے۔ میں نے بمشکل انہیں علیحدہ کیا۔ رات کو 10 بجے تک میں ان سے مغز کھپاتا رہا۔ دونوں کچھ نرم پڑ گئے لیکن میں جانتا تھا دلوں سے رنجش دور نہیں ہوئی۔ 4-5 دن خیریت سے گزرے۔ ایک صبح کا ذکر ہے، بلال شاہ میرے پاس بیٹھا تھا کہ اس کا 14-15 سالہ لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ نکڑ والی جگہ پر کچھ آدمی اینٹیں لگا رہے ہیں۔ بلال شاہ تڑپ کر اٹھا اور میرے روکتے روکتے باہر نکل گیا۔ اس کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ اتنے سال کی رفاقت کے بعد میں اس کا مزاج اچھی طرح سمجھتا تھا۔ چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بھولا بھی تھا۔ لڑائی جھگڑے کے معاملے میں آؤ تو نہیں دیکھتا تھا، بس جہاں لڑائی ہو گئی ہو گئی، چاہے مقابلے میں 8-10 آدمی بھی ہوتے، بلال شاہ میدان جنگ میں کود پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہفتے میں 1 بار کہیں نہ کہیں سے اس کی سکائی ہو جاتی تھی، لیکن مار کھانے کے بعد بھی وہ ٹلتا نہیں تھا اور نہ ہی ڈرتا تھا۔ موقع پڑنے پر پھر حسب سابق تن تنہا مار کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ بہرحال یہ تو چھوٹی موٹی لڑائیوں کی بات ہے، اس وقت تک تو صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ میں نے فوراً موقع پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں بلال شاہ کے مکان کے سامنے پہنچا، چند افراد ایک چارپائی کندھوں پر اٹھائے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو میں نے ان سے پوچھا چارپائی پر کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بلال شاہ کو رحیم بخش کے بیٹے نے خنجر مار دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا۔ بلال شاہ اور میرا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کا وقفہ پڑا تھا۔ اتنی دیر میں کس قدر سنگین واقعہ رونما ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ چارپائی پر وہی بلال شاہ بے حس و حرکت لیٹا ہے جو چند لمحے پہلے مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لوگ چارپائی لے کر بھاگتے ہوئے دور نکل گئے تھے۔
میں نے ایک ASI کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ بلال شاہ کی بیوی اور دونوں لڑکیاں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی چیخو پکار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر دلاسا دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ رحیم بخش کا لڑکا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھیتوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ میں نے ASI گوبندر کو ملزموں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ بلال شاہ کے مکان کے ساتھ تکون نما جگہ پر چند اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ قریب ہی ممار کے اوزار پڑے تھے۔ لگتا تھا چند لمحے پہلے یہاں کچھ ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ میں نے رحیم بخش کے دروازے پر دستک دی۔ تیسری چوتھی دستک پر وہ باہر نکلا۔ اس نے اس واقعہ سے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں اسے لے کر تھانے آ گیا۔ 15 منٹ کے اندر اندر رحیم بخش کے 8-10 حمایتی تھانے میں پہنچ گئے۔ موقع کے گواہ بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر خاموش تھے۔ رحیم بخش کے ایک حمایتی نے بتایا کہ گاؤں کے کچھ لوگ اپنے طور پر وہاں اینٹیں لگا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک چبوترا بنا دیا جائے تاکہ لوگ اس جگہ پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ اتنے میں بلال آ گیا اور اینٹیں لگانے والے کو مارنے لگا۔ جب اس نے میاں رحیم بخش اور ان کے بیٹوں کو گالیاں دیں تو ان کا بڑا بیٹا ہاشو آ گیا۔ بلال شاہ اور وہ گتھم گتھا ہو گئے۔ بلال شاہ نے چاقو نکال لیا۔ ہاشو نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی کھینچا تانی میں چاقو بلال شاہ کو لگ گیا۔ یہ تو رحیم بخش کے حمایتی کا بیان تھا، لیکن بلال شاہ کے حمایتی کا بیان کیا تھا؟ میں نے ادھر ادھر نظر گھمائی، لیکن کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو تصویر کا دوسرا رخ دکھائے۔ ظاہر ہے رحیم بخش کے اثر و رسوخ کی وجہ سے گاؤں کے کسی باشندے کو اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بلال شاہ کے حق میں بولتا۔ بیوی بچوں کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ بہرحال بیان کے بغیر بھی میں صورتحال کو سمجھ رہا تھا۔ رحیم بخش نے اپنے کارندوں کے ذریعے چبوترے کا شاخسانہ چھیڑا تھا اور ظاہر یہی کیا تھا کہ یہ گاؤں والوں کا کام ہے۔ بعد میں اس کے بیٹے نے حمایتیوں کے ساتھ مل کر بلال شاہ کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ میں اس قسم کی صورتحال سے بارہا گزر چکا تھا۔ دیہات کے چودھری اور کھاتے پیتے لوگ اس طرح اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کے جرم کے خلاف گواہی ڈھونڈنے میں پولیس والوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ بروقت طبی امداد ملنے سے بلال شاہ کی جان بچ گئی۔ کوئی 20 روز ہسپتال میں رہ کر وہ گاؤں واپس آ گیا۔ چبوترے کی تعمیر میں نے اسی روز رکوا دی تھی۔ بلال شاہ نے ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی حق شفا کا کیس کر دیا۔ میں نے در پردہ اس کی جائز مدد کرنے میں کوئی گناہ نہیں سمجھا۔ آثار بتاتے تھے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ میرا گھر تھانے کے قریب ہی تھا۔ یہاں سے بلال شاہ کے گھر کا فاصلہ کوئی 1 فرلانگ تھا۔ ایک رات میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ساتھ والی گلی سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے گھریلو ملازم کو صورتحال جاننے کے لیے بھیجا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بلال شاہ کے ساتھ واپس آیا۔ بلال شاہ کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کسی سے لڑ کر آیا ہے، لیکن شاید میں یہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ لڑائی کے باوجود اس کے زخمی ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سینہ پھلا پھلا کر چل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ لڑائی میں اس کا پلہ بھاری رہا ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے بلال شاہ نے کہا، آپ کو پتا ہے جی، میں بڑا چوکنا سوتا ہوں۔ ذرا کوئی آواز آئی اور میں جاگا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دیوار کے پاس کوئی کسی چلا رہا ہے۔ میں دبے پاؤں چھت پر گیا تو نکڑ والی زمین پر 3 آدمی کھدائی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ رحیم دھوکے سے زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ راتوں رات دیوار کھینچ کر اندرونی دیوار گرا دیں گے اور پھر سٹے آرڈر لے کر بیٹھ جائیں گے، لیکن میں نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہن رکھی۔ میں نے وہی چھت کی منڈیر سے 2 اینٹیں اکھاڑی اور بلند آواز سے کہا۔ اس کے بعد بلال شاہ نے واقعی اپنی آواز اتنی اونچی کر لی کہ ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے میرے دونوں بچے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے کہا، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو اب کرو خدائی۔ اس کے بعد بلال شاہ نے ہاتھ چلا چلا کر اور آوازیں نکال نکال کر بتایا کہ کس طرح اس نے اینٹیں پھینکی اور کس طرح وہ چور کے پتر بھاگ گئے۔ بلال شاہ کی بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ رحیم بخش زبردستی قبضے کر کے سٹے آرڈر لینے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنے کچے ہاتھ ڈالے گا اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ اکیلے بلال شاہ کے للکارنے پر ان کا بھاگ جانا عجیب سا لگتا ہے۔ ہو سکتا تھا رحیم بخش تصادم سے بچنا چاہتا ہو، لیکن کچھ بھی تھا، یہ معاملہ تھا پر اسرار۔ کچھ لوگ آدھی رات کے وقت متنازع زمین پر کھدائی کر رہے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ اگر وہ دیوار بنانا چاہتے تھے تو پھر بلال شاہ کی آمد پر بھاگ کیوں گئے؟ کیا ان کا مقصد کچھ اور تھا؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ مجھے ایک شک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ 1 روز کے لیے کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ منہ پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ میری بات سمجھ گیا۔ 2 دن بعد بلال شاہ تمام گھر والوں کے ساتھ جلندھر میں کسی شادی کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔
میں نے رات کے وقت ایک ASI کو متنازع جگہ کی نگرانی پر لگا دیا۔ میرا خیال تھا ہو سکتا ہے بلال شاہ کی غیر موجودگی میں وہ لوگ پھر کھدائی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاید وہ لوگ چوکنے ہو گئے تھے۔ تقریباً 1 ہفتے کا وقفہ دے کر میں نے ایک اور کوشش کی، لیکن اس دفعہ بھی کھدائی کرنے والوں سے آمنا سامنا نہیں ہو سکا۔ بہرحال اپنے طور پر کھدائی کرنے کا فیصلہ تو میں کر ہی چکا تھا۔ جو ہی عدالت سے اجازت نامہ حاصل ہوا، میں نے 2 مزدور لگوا کر اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی۔ صرف 3-3.5 فٹ کی گہرائی سے ہمیں 2 لاشیں دستیاب ہوئیں۔ لاشیں 2 نوجوانوں کی تھیں جنہیں ان کے لباس ہی میں دفنا دیا گیا تھا۔ گلے سڑے جسموں سے ناقابل برداشت سران اٹھ رہی تھی۔ مرنے والوں کے چہرے مکمل طور پر ناقابل شناخت تھے۔ لاشوں کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں کوئی 1.5 ماہ قبل دفن کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ دور دور سے لاشیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ناقابل برداشت بو کی وجہ سے لاشوں کے نزدیک جانا دشوار محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال فرض کی ادائیگی میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے قریب جا کر لاشوں کا معائنہ کیا۔ حتمی رپورٹ تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی قائم کی جا سکتی تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ دونوں افراد کو خنجروں کے وار کر کے ہلاک کیا گیا ہے۔ دونوں کے جسموں پر مقامی لباس یعنی دھوتی کرتا موجود تھا۔ قاتلوں کی جلد بازی اس بات سے ظاہر ہوتی تھی کہ دفناتے وقت انہوں نے مقتولین کی جیبیں بھی خالی نہیں کی تھیں۔ ایک نوجوان کی جیب سے بگلا مارکا سگریٹ کا مڑا توڑا پیکٹ اور 3 روپے کی ریزگاری برآمد ہوئی، جبکہ دوسرے کی جیب سے 15 روپے کے کرنسی نوٹ، ایک چھوٹی سی شیشی اور ایک لوہے کا ٹوٹا ہوا سپرنگ نکلا۔ میں نے تمام چیزیں قبضے میں لے کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے امرتسر روانہ کر دیا۔ مقتولین سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء میرے سامنے میز پر رکھی تھیں اور میں ASI گوبندر کے ساتھ ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ چھوٹی شیشی جسے میں عطر کی شیشی سمجھا تھا، دراصل دانتوں پر لگانے والی دوائی تھی۔ ایسی دوائیاں عموماً بسوں میں بیچی جاتی ہیں۔ یہ شیشی غیر استعمال شدہ تھی اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ دونوں نوجوان کسی دوسری جگہ سے سفر کرتے ہوئے یہاں آئے تھے۔ اس کے علاوہ لوہے کا سپرنگ بھی ایک اہم سوراخ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کا سپرنگ ہے۔ میں نے ان لاشوں کے سلسلے میں رحیم بخش اور اس کے 2 بیٹوں کو شامل تفتیش کر لیا تھا۔ رحیم پر شک ہونا ایک یقینی بات تھی۔ اس نے اس جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے بہت جتن کیے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بلال شاہ اس جگہ کو اپنے مکان میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہوشیار ہو گیا۔ اسے اور اس کے بیٹوں کو خطرہ تھا کہ بنیاد وغیرہ کی کھدائی میں لاشیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے انہوں نے خالی جگہ پر پختہ چبوترا تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بلال شاہ کی مداخلت پر اسے سنگدلی سے زخمی کیا گیا۔ بعد ازاں جب امید پیدا ہوئی کہ زمین بلال شاہ کو مل جائے گی تو رات کی تاریکی میں کھدائی کر کے لاشیں نکالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام باتیں رحیم بخش کے خلاف جاتی تھیں۔ بہرحال ایک تفتیشی افسر کی حیثیت سے مجھے ہر پہلو پر نظر رکھنا تھی۔ رحیم کا موقف تھا کہ اس کے نزدیک یہ معاملہ صرف زمین کا تھا۔ اس سے کچھ معلوم نہیں کہ اس کے نیچے کیا گل کھلا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا، خان صاحب، بلال شاہ نے ہم پر بہتان باندھا کہ ہم اپنی ماں کے ذریعے اس جگہ کو خانقاہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسی بےہودہ بات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ یہ ہمارے لیے عزت اور وقار کا مسئلہ بن گیا۔ اگر ہم نے زمین حاصل کرنے کی کوشش کی تو صرف بلال شاہ کی ضد کو توڑنے کے لیے۔ اگر وہ بھلے مانسوں کی طرح بات کرتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم یہ ٹکڑا اسے دے دیتے۔ میں نے بڑے لڑکے ہاشو کو گھورا، وہ ابھی تک گمسم بیٹھا تھا۔ میں نے اچانک سوال کیا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آدھی رات کو زمین کھودنے آئے تھے، کس لیے؟ میری توقع کے برعکس ہاشو نے اس سوال کا جواب بڑے اعتماد سے دیا۔ اس نے کہا، خان صاحب، ہم اس بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کھدائی کرنے کون لوگ آئے تھے اور ان کا ارادہ کیا تھا۔ صورتحال کافی الجھی ہوئی تھی۔ ہاشو کی بات کافی حد تک درست تھی۔ بلال شاہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ کھدائی کرنے والوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے انہیں چھت پر سے للکارا تھا تو وہ اس کے نیچے آتے آتے غائب ہو گئے تھے۔ کیا وہ کوئی تیسری پارٹی تھی؟ رحیم بخش اور اس کے بیٹوں نے پوچھ گچھ کے دوران اپنی پوزیشن کسی حد تک صاف کر دی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، رحیم بخش کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ کسی وقت گاؤں کی مسجد کا امام ہوا کرتا تھا۔ رحیم بخش اپنے باپ کی طرح امامت کے منصب پر فائز تو نہیں ہوا تھا، لیکن مسجد سے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح قائم تھا۔ حالانکہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن پکے نمازی بھی کسی دینی مسئلے پر اس سے الجھ نہیں سکتے تھے۔ دراصل وہ مسجد کے انتظام اور مذہبی کاموں میں اتنے جوش و خروش سے حصہ لیتا تھا کہ لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے بیٹوں تک پہنچتے پہنچتے دینداری کا رنگ کافی پھیکا پڑ چکا تھا،
لیکن پھر بھی ان میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کا خاص طور پر ذکر کیا جا سکے۔ اس روز ابھی تھانے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ محرر نے پوسٹ مارٹم کی ایک رپورٹ میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کھدائی سے برآمد ہونے والی لاشوں کی رپورٹ تھی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں نوجوانوں کی عمریں 17-18 سال کے درمیان تھیں۔ انہیں 40-45 روز قبل ہلاک کیا گیا تھا۔ کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے آثار بھی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرنے سے قبل نوجوانوں نے جدوجہد کی ہے۔ ایک مقتول کے سر پر کسی وزنی چیز، لکڑی کی چوکور، لٹھ یا اینٹ وغیرہ کی ضرب بھی لگائی گئی تھی۔ اینٹ کے لفظ پر میں چونک گیا۔ میرا دھیان غیر ارادی طور پر بلال شاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ بلال شاہ کو ہم کبھی کبھی مذاق سے بلال اینٹ بار بھی کہا کرتے تھے۔ لڑائی بھڑائی میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار اینٹ ہوتی تھی۔ لڑائی کے دوران اینٹ کے حصول کے لیے وہ بعض اوقات ایک ایک فرلانگ دور نکل جاتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ اینٹ دستیاب ہوتے ہی وہ اسے مد مقابل کے سر پر دے مارتا تھا۔ وہ اس کا استعمال موقع محل کے مطابق کرتا تھا۔ بلال شاہ کے اس فن پر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ذکر کر رہا تھا پوسٹ مارٹم کا۔ اینٹ کے لفظ نے میرے خیالات کا دھارا بلال شاہ کی طرف موڑ دیا۔ اگر رحیم بخش پر شک کیا جا سکتا تھا تو انہی وجوہات کی بنا پر بلال شاہ کو بھی مشکوک ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ کیا بلال شاہ ایسا جرم کر سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میرا جواب نفی میں تھا، لیکن میرے اندر کا پولیس آفیسر مجھے اس معاملے پر مزید سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پاگل عورت کے دیا جلانے اور لوگوں کی آمد و رفت پر بلال شاہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ کو فوراً اپنے مکان میں شامل کر لے۔ اس کی بے صبری مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پھر مجھے یاد ہے چبوترا بنانے کی خبر پر وہ کس طرح تڑپ کر اٹھا تھا۔ میں اس کی تیزی پر خود حیران رہ گیا تھا۔ اس کی غیر معمولی احتیاط بھی اپنے اندر مانی رکھتی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب کچھ افراد نے زمین کھودنے کی کوشش کی تو وہ فوراً باخبر ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کتنی دشواری سے ایک رات کے لیے کہیں جانے پر رضامند ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، بلال شاہ کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا، علاقے میں اس کی بے شمار دشمنیاں تھیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ASI گوبندر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے میں نے ہی بلایا تھا۔ میں نے اسے دانتوں والی دوائی کی شیشی دیتے ہوئے کہا، اس پر فقیری منجن کا نام لکھا ہے۔ اگر پتہ بھی لکھا ہوتا تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ معلوم کرو فقیری منجن کون بنا رہا ہے اور کس جگہ بنا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی جیب سے برآمد ہونے والا سپرنگ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میرے قریب ہی رائفل مین دلاور بیٹھا تھا۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، خان صاحب یہ تو 303 کا سپرنگ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ سپرنگ 303 رائفل کی لبلبی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ مقتول نے اپنی خراب رائفل کہیں بننے کے لیے دی تھی۔ رائفل بنانے والے نے خراب سپرنگ نکال کر مقتول کو دے دیا تھا جو اس نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ تفتیش کے لیے کچھ مواد ہاتھ آ گیا تھا، لیکن اگلا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے گوبندر کا انتظار کرنا تھا۔ گوبندر اگلے روز شام کے وقت واپس آیا۔ وہ بہت بری طرح تھکا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ فقیری منجن فیروز پور شہر کا ایک شخص بناتا ہے اور اسے صرف فیروز پور بس اڈے پر فروخت کیا جاتا ہے۔ گوبندر نے میری توقع سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ اس نے ضلع فیروز پور کے تمام تھانوں سے معلومات حاصل کی تھی، لیکن 1.5 ماہ قبل 1 یا 2 نوجوانوں کی گمشدگی کی رپورٹ کہیں درج نہیں کرائی گئی تھی۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں نوجوان جو ایک ہی گاؤں کے دکھائی دیتے تھے فیروز پور کے باہر سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے، یا پھر دونوں اپنے لواحقین کو بتا کر آئے تھے کہ وہ طویل عرصے تک گھر سے باہر رہیں گے۔ بہرحال تفتیش کا راستہ مسدود نہیں ہوا تھا۔ میں نے گوبندر کو ایک بار پھر فیروز پور بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم تھا فیروز پور شہر میں بندوقیں وغیرہ ٹھیک کرنے کی 3-4 دکانیں ہوں گی۔ ارد گرد کے قصبوں میں بھی 1-1 2-2 دکانیں ہوں گی۔ گوبندر اگلے روز روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ وہ 3 روز کے بعد واپس آیا۔ میں اس وقت بلال شاہ کے ساتھ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ بلال شاہ چونکہ مشتبہ افراد کی فہرست میں شامل تھا، اس لیے میں نے گوبندر کو آنکھ کے اشارے سے بات کرنے سے روک دیا۔ بلال شاہ نے شاید اس بات کو نوٹ کر لیا۔ وہ اسی وقت اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ گوبندر کے چہرے پر کامیابی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ مقتول نوجوان کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ دونوں گنڈا سنگھ والا کے ایک نواحی گاؤں شاہ پور کے رہنے والے ہیں۔
गोविंदर ने बताया, कल मैं असलहे के कारीगरों का सुराग लगाता हुआ गंडा सिंह वाला पहुंचा। यहाँ इस काम की एक मशहूर दुकान है। दुकान का मालिक मोहम्मद अली नामी एक शख्स है। मैंने उसे स्प्रिंग दिखाकर बंदूक के बारे में पूछा। वो इस पुर्जे को अच्छी तरह जानता था। 1.5 माह पहले उसने अपने इकलौते बेटे जफर को यह स्प्रिंग देकर फिरोजपुर भेजा था ताकि वो इस तरह का नया स्प्रिंग ले आए। वो सारा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन ना तो लड़का आया और ना स्प्रिंग। दूसरे रोज पता चला कि जफर का एक इंतहाई करीबी दोस्त भी घर से गायब है। उसका नाम इनायत था और वो फर्नीचर का काम करता था। पिछले कई दिनों से दोनों दोस्त किसी दूसरे शहर जाकर काम करने का प्रोग्राम बना रहे थे। दरअसल जफर का दिल अपने बाप के काम में नहीं लगता था। यूं भी कोई 1 माह से वो सख्त परेशान रहता था। 1-2 बार अपने बाप से उसकी झड़प भी हुई थी। जब 3-4 रोज गुजरने के बावजूद दोनों दोस्त वापस नहीं आए तो घर वालों ने समझ लिया कि वो किसी दूसरे शहर काम करने चले गए हैं। गोविंदर ने बताया कि उसने अभी तक लड़कों के वालिदैन को इस हादसे की इत्तला नहीं दी। बहरहाल उसने ये कह दिया था कि यहाँ आकर उन्हें बेटे के बारे में अहम इत्तला मिल सकती है। अब वो लोग शाम की गाड़ी से अमृतसर पहुंच रहे थे। गमजदा वालिदैन को लड़कों की मौत की इत्तला देना एक इंतहाई नाखुशगवार फरीजा था जो मैंने अंजाम दिया। जफर के वालिद के साथ साथ उसकी माँ भी आई थी। उसकी दिलखराश चीखों ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। लड़कों को अमानत के तौर पर मकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। कब्रें खोद कर लाशें वालिदैन के हवाले कर दी गईं और वो रोते पीटते गंडा सिंह वाला वापस चले गए। तजहीज़ व तकफीन में 2 दिन लगना ज़रूरी थे। तीसरे दिन मैं ASI गोविंदर के साथ शाहपुर जा पहुंचा। अब हमें इस बात का सुराग लगाना था कि दोनों बदनसीब दोस्त शाहपुर गांव से फिरोजपुर और फिर अमृतसर से होते हुए रामपुरा कैसे पहुंच गए। इब्तदाई तफ्तीश के बाद ये बात सामने आई कि ना तो रामपुरा में उनकी कोई रिश्तेदारी थी और ना ही यारी दोस्ती। ये भी इम्कान नहीं था कि वो कामकाज के सिलसिले में वहां गए होंगे। मैंने 3 दिन वहां रुककर तफ्तीश की, मकतूलीन के दोस्तों से मिला, उनकी ज़ाती चीज़ें देखीं, माजी के बारे में छानबीन की, लेकिन कोई काम की बात मालूम न हो सकी। सिर्फ इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दोनों इंतहाई गहरे दोस्त थे और दूसरे हम उम्रों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते थे। एक इम्कान ये भी था कि उन्हें अगवा करके रामपुरा पहुंचाया गया हो, लेकिन फिर मेरा ध्यान उनकी जेबों से बरामद होने वाली अशिया की तरफ चला गया। यकीनन ये अगवा का केस नहीं था। लड़के अपनी मर्जी से रामपुरा आए थे और बाद में जो कुछ भी हुआ था बड़ी जल्दी में हुआ था। मैं मकतूल जफर के घर का अच्छी तरह जायजा ले चुका था, लेकिन दुकान देखनी बाकी थी। मैंने उसके वालिद से इस ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुझे गंडा सिंह वाला के बाजार में अपनी दुकान पर ले गया। दुकान में बंदूकों के टूटे फूटे दस्ते, बेकार पिस्तौल, लोहे की जंग आलूद नालियां और ना जाने क्या कुछ पड़ा था। एक मेज के पीछे कुर्सी रखी थी। कुर्सी के साथ ही रकम रखने वाला छोटा सेफ पड़ा था। मैं एक एक चीज का बगौर मायना कर रहा था। कुर्सी के पीछे दीवार के साथ चिकनाई का एक बहुत बड़ा सा धब्बा था। कुर्सी पर बैठने वाले का सर मुसलसल दीवार के साथ लगने से ये धब्बा बना था। मैंने गौर से देखा। एक दूसरा छोटा धब्बा जो निस्बतन कम बुलंदी पर था, दाईं तरफ नजर आ रहा था। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि ये मकतूल लड़के के सर का धब्बा है। इस धब्बे से ज़ाहिर होता था कि वो दुकान पर बैठते वक्त कुर्सी को असल जगह से 2 फुट दाईं जानब खिसका लेता था। बज़ाहिर ये एक मामूली बात थी, लेकिन मैं कोई गोशा तारीख नहीं छोड़ना चाहता था। लड़के कबाब मोहम्मद अली मुझे बैठने के लिए कह रहा था। मैंने कुर्सी को 2 फुट दाईं तरफ खिसकाया और बैठ गया। यहां से मैंने देखा कि दुकान के कोने से एक 2 मंजिला मकान की झलक साफ दिखाई देने लगी थी। छत पर खूबसूरत जालीदार पर्दा लगा था और एक औरत पर्दे पर झुकी हुई दुकान की तरफ देख रही थी। जब उसने मुझे अपनी जानिब देखते पाया तो ठटक कर पीछे हट गई। जाली में से उसका ह्योला साफ नजर आ रहा था। वो अभी तक छत पर खड़ी थी। फिर वो शायद नीचे उतर गई। मैं मोहम्मद अली से बातें कर रहा था, लेकिन मेरी निगाहें तेजी से मकान का जायजा ले रही थीं। दूसरी मंजिल की एक खिड़की में पैदा होने वाली दुज़ मेरी निगाहों से ओझल ना रह सकी। कोई बड़ी एहतियात से दुकान का जायजा ले रहा था। मैंने वहां के मकीनों से मिलने का फैसला कर लिया। करीबन आधे घंटे बाद मैं ASI गोविंदर के साथ मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वही छत वाली औरत बाहर निकली और मेरी वर्दी की झलक देखकर जर्द हो गई। मुझे ये समझने में बिल्कुल देर ना लगी कि वो रहीम बख्श के खानदान से ताल्लुक रखती है। वो 40-45 साल की उम्र में भी सेहतमंद और खूबसूरत नजर आ रही थी।
یہ ایک لمبا قصہ ہے کہ میں نے کس طرح اسے اعتماد میں لیا۔ بہرحال 2 گھنٹے کے اندر اندر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ رحیم بخش اس کی چھوٹی بہن کا خامد ہے۔ وہ شروع ہی سے بڑا سخت مزاج ہے، خاندان کے تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے بھی صرف اسی کے خوف سے ابھی تک اپنی زبان بند رکھی ہے۔ اس نے کہانی یوں بیان کی، قریباً 4 ماہ پہلے رحیم بخش کی بڑی لڑکی فرخندہ میرے پاس رہنے کے لیے آئی۔ وہ یہاں کوئی 1.5 مہینہ رہی۔ اسی دوران سڑک پار کی دکان پر بیٹھنے والے لڑکے سے اس کی رسم و راہ ہو گئی۔ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ سب کچھ رحیم بخش کی بیجا سختیوں کا نتیجہ تھا جو وہ اپنے بال بچوں پر کرتا آیا ہے۔ میں نے فرخندہ کو بہت سمجھایا کہ تیرا باپ بڑا سخت ہے، وہ تجھے اس غلطی پر کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اس بدنصیب کی قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہ باز نہیں آئی۔ ایک دن رحیم بخش یہاں آیا تو اسے شک ہو گیا۔ اس نے مجھے سخت برا بھلا کہا اور لڑکی کو فوراً یہاں سے لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن لڑکا کھوج لگا کر رامپورہ پہنچ گیا۔ فرخندہ اسے چوری چھپے کھیتوں میں ملی۔ گاؤں کے ایک شخص نے انہیں دیکھ لیا اور اس کی خبر رحیم بخش کو دے دی۔ اس نے لڑکی کو بے دردی سے مارا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں رامپورہ گئی۔ میں فرخندہ سے بھی ملی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ لڑکی ناسمجھ تھی، یہی کوئی 16 سال کی ہوگی۔ وہ کہتی تھی کہ جان دے دے گی لیکن ظفر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ اگر یہ شادی ہو جاتی تو کوئی برائی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ رحیم بخش یہ بات بھی سننا گوارا نہیں کرے گا۔ سمجھداری یہی تھی کہ لڑکی کی فوراً کہیں شادی کر دی جائے۔ ہم نے ایک جگہ بات پکی کی اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ شادی سے کوئی 20 دن پہلے ظفر اپنے دوست کے ساتھ پھر رامپورہ پہنچ گیا۔ فرخندہ کو ایک کمرے میں بند رکھا گیا تھا اور رحیم بخش باہر چارپائی ڈال کر سویا ہوا تھا۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ظفر روشندان کے راستے کمرے میں اتر چکا تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر رحیم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے 3 خاص نوکروں کو کسی ایسے ہی واقعہ کے لیے حویلی کے اندر سلا رکھا تھا۔ اس نے آواز دی اور تینوں آدمی لاٹھیاں لے کر آ گئے۔ شور سن کر ظفر کا ساتھی بھی اندر آ گیا تھا۔ میں اس وقت وہیں تھی۔ قتل و غارت کا وہ منظر مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ دونوں لڑکوں نے معمولی مزاحمت کی، یوں بھی ابھی وہ بچے ہی تھے۔ میں نے رحیم بخش کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ انہیں جان سے نہ مارے، لیکن اس پر تو خون سوار تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا کہ وہ بھاگ جائے ورنہ وہ اس سے بھی مار دیں گے، لیکن اس بدنصیب کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ عورت پھر ایک آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں اور گوبندر ہمہ گوش تھے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، فرخندہ نے باپ کی بندوق کی نالی تھام لی اور کہا مجھے گولی مار دو، لیکن وہ سنگدل بولا، حرامزادی میں تیری ہڈیاں توڑ کر تجھے ماروں گا۔ اس نے بندوق کا دستہ اس کے سر پر مارا۔ میں آگے بڑھی لیکن دوسرا دستہ میرے سر پر پڑا۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ رحیم بخش کے تینوں نوکر لڑکوں کو دبوچے ہوئے ان کے گلے پر خنجر پھیر رہے تھے اور رحیم بخش اپنی بیٹی پر بندوق کے دستے برسا رہا تھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے دوسرے دن ہوش آیا۔ میں وہیں ایک کمرے میں بستر پر لیٹی تھی اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ رحیم بخش سرہانے کھڑا لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہیں میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی اور جنہیں دیکھ کر میرا خون خشک ہو جاتا تھا۔ رحیم بخش نے پھنکارتے ہوئے کہا، اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ محلے کی عورتیں زمین پر بیٹھی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ فرخندہ آگ میں جھلس کر فوت ہو گئی ہے۔ کل تندور میں روٹیاں پکاتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ مجھے سب معلوم تھا لیکن میں روز چلا کر چپ ہو رہی، اپنی پاگل بہن کی طرح جو گمسم بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لڑکوں کے ساتھ کیا بیتی اور انہیں کہاں غائب کیا گیا۔ نہ ہی مجھے اتنی ہمت ہوئی کہ میں رحیم بخش سے اس بارے میں پوچھوں۔ چند روز پہلے جب مجھے پتا چلا کہ رحیم بخش کے مکان کے پاس سے 2 لڑکوں کی لاشیں ملی ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی بدنصیب دوست ہیں۔ عورت پھر آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر ہچکیاں لینے لگی۔ میں جب رحیم بخش کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا، اندر سے اس کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ کسی کو پیٹ رہا تھا۔ تب دروازہ کھلا اور 9-10 سال کی ایک بچی چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ رحیم بخش ہاتھ میں جوتا لیے اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے پستول ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ کھیل ختم ہو گیا رحیم بخش، اپنے قدموں کو روک لو۔ تم تو مذہب کے ٹھیکیدار بنتے تھے رحیم۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مذہب سے اتنے دور ہو۔ میری آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ خدا اور رسول نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تم ایسا کرتے ہو۔ ان کو کنووں میں دھکے دیتے ہو اور کہتے ہو پاؤں پھسل گیا، ان پر فائر کرتے ہو اور کہتے ہو بندوق صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی، ان پر پٹرول چھڑکتے ہو اور کہتے ہو روٹیاں پکاتے ہوئے آگ لگ گئی۔ میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں رحیم بخش۔ رحیم بخش کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جوتی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرا بہت کچھ بولنے کو دل چاہتا تھا، لیکن میں نے خود پر ضبط کیا۔ پستول کا ٹہوکا دیتے ہوئے میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ASI گوبندر اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر چکا تھا۔ تھانے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ کر رحیم بخش بری طرح ڈگمگایا۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں، اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے پہلے وہ دم توڑ گیا۔ ایک لحاظ سے اس کے حق میں اچھا ہی ہوا وہ پھانسی کی ذلت سے بچ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا قصوروار پایا گیا اور کوئی 1.5 سال بعد تختہ ادار پر لٹک گیا۔ رحیم بخش کے ایک نوکر کو بھی موت کی سزا ہو گئی۔ اس کیس کی ایک دلچسپ بات بلال شاہ کا روٹھنا تھا۔ اسے اس بات کا سخت دکھ ہوا تھا کہ میں نے اس کی موجودگی میں گوبندر سنگھ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، دوسرے لفظوں میں اس پر شک کیا تھا۔ وہ بیوی سے لڑ کے شملہ چلا گیا۔ اس کی بیوی مجھ سے پیسے لے لے کر گھر کا خرچ چلاتی رہی۔ بالآخر میں نے گوبندر سنگھ کو بھیجا۔ اس نے ایک کامیاب چھاپا مار کر اسے شملہ کی مار روڈ سے پکڑ لیا۔ وہ وہاں خشک خوبانیاں اور کاغذی بادام بیچ رہا تھا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔